السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم قواعد النحو کے سبق نمبر 6 کی تمرین حل کرتے ہیں۔ سبق نمبر 6 کے اندر جو تمرین ہے اس کا چھٹا اور ساتواں سوال جو عبارت سے متعلق ہے، مصنف نے کچھ فقرے لکھے ہیں، ان میں فعل معروف اور فعل مجہول، شبہ فعل معروف، شبہ فعل مجہول، فاعل، نائب فاعل کی نشاندہی مانگی ہے، ان کی پہچان کیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہ فاعل مفعول بہ سے پہلے یا اس کے بعد ہے تو یہ صورت وجوبی ہے یا جوازی ہے، اگر وجوبی ہے تو اس کی علت کیا ہے۔ اور ساتواں سوال ہے اس میں مندرجہ بالا جملوں میں فاعل کے مذکر و مؤنث ہونے کے لحاظ سے فعل کی مختلف صورتیں ہیں، ان میں غور کر کے بتائیں کہ کون سی صورت وجوبی ہے اور کون سی جوازی ہے اور اس کا قاعدہ کیا ہے۔ آئیے اسے حل کیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو سوال ہیں وہ کتاب سے بآسانی حل ہو سکتے ہیں، اس میں تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے، تو آئیے اسے حل کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا جملہ ہے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا۔ اس میں ابتلا فعل معروف ہے، ربہ اس کا فاعل ہے، ابراہیم مفعول بہ ہے، اور یہ فاعل سے پہلے ہے، ابراہیم پہلے ہے اور ربہ بعد میں، مطلب یہ کہ مفعول بہ پہلے رکھا ہے اور فاعل اس کے بعد میں ہے۔ یہ وجوبی صورت میں سے دوسری صورت ہے، دوسری وجوبی صورت ہے فاعل کے ساتھ ایسی ضمیر ہو جو مفعول بہ کی طرف راجع ہو، اور فاعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں فعل کو مذکر لانے کی وجوبی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے، یعنی فاعل جب واحد یا تثنیہ مذکر ہو۔ دوسرا جملہ ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ یخشی فعل معروف ہے، فاعل العلماء ہے، مفعول بہ اللہ اس میں جلالت ہے، یہاں مفعول بہ فاعل سے پہلے ہے، اور یہ وجوبی صورت ہے، وجوبی صورتوں میں سے چوتھی صورت میں ہے فاعل میں انما کے ذریعے معنی حصر مقصود ہو، یہ وہ صورت ہے کیونکہ یہاں پہ فاعل میں انما کے ذریعے حصر کیا گیا ہے، علماء میں انما کے ذریعے حصر ہے، یکشا کا فاعل علماء ہے اور علماء میں انما کے ذریعے حصر کیا گیا ہے، تو یہ چوتھی صورت ہو گئی۔ اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے، فاعل جمع مکسر ہے، العلماء جمع مکسر ہے، اور صورت یہی ہے کہ فاعل جمع مکسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ تیسرا جملہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ قضیت فعل مجہول ہے، الصلاۃ اس کا نائب فاعل ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے دوسری صورت کا آخری جز ہے۔ دوسری صورت کا آخری جز کیا ہے کہ فاعل مؤنث لفظی غیر جاندار ہو، یہاں فاعل جو نائب فاعل بن رہا ہے وہ مؤنث لفظی ہے، الصلاۃ میں تا ہے، مؤنث لفظی ہے اور یہ غیر جاندار ہے۔ دوسرا جملہ ہے قست قلوبکم، تو تمہارے دل سخت ہو گئے۔ قست فعل معروف ہے، قلوبکم فاعل ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے، چوتھی صورت ہے فاعل جمع مکسر ہو،
یہاں پہ فاعل قصد کا فاعل قلوب ہے، یہ جمع مکسر ہے، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ اگلا جملہ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، پھر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں۔ انسلخ فعل معروف ہے، الاشہر الحرم فاعل ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے، فاعل جمع مکسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اگلا جملہ اکلہ الذئب، تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ اس میں اکلا فعل معروف ہے، فاعل الذئب ہے، یہاں پر مفعول بہ کو فاعل سے پہلے رکھا ہے، کیونکہ مفعول بہ ہو ضمیر جو اکلا سے ملی ہوئی ہے وہ ہے، تو یہاں وجوبی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے، مفعول کو مقدم کرنے کی پہلی صورت، مفعول بہ ضمیر منصوب متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، یہ پہلی صورت ہے جو یہاں پر ہے، جس کی بنا پر مفعول بہ وجوبی صورت میں پہلے رکھا ہے۔ اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ فاعل واحد یا تثنیہ مذکر ہو، اس وقت فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ اگلا جملہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ کتبہ فعل مجہول ہے، الصیام نائب فاعل ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ فاعل جمع مکسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہی صورت یہاں پر ہے۔ اگلا جملہ ہے لا یقبل منہا شفاعہ، نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے۔ لا یقبل فعل مجہول ہے، نائب فاعل شفاعتن ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے۔ پہلی صورت ہے فاعل مؤنث حقیقی یا مؤنث لفظی ہو، اور فعل اور فاعل کے درمیان الا کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ آ گیا ہو۔ یہاں پہ منہا فعل اور فاعل کے درمیان میں آ گیا ہے۔ اگلا جملہ وَتَخْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، اور ان کے چہرے آگ ڈھانپ لے گی۔ اس میں تخشا فعل معروف ہے اور النار اس کا فاعل ہے، وجوہہم مفعول بہ ہے، تو یہاں پہ وجوہہم جو مفعول بہ ہے وہ پہلے رکھا ہوا ہے فاعل سے، تو یہ فاعل سے پہلے جوازی صورت میں رکھا ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے دوسری صورت ہے۔ دوسری صورت ہے کہ فاعل مؤنث مجازی ہو، النار مؤنث مجازی ہے۔ اگلا جملہ قالت الاعراب آمنا، گوار بولے ہم ایمان لائے۔ اس میں قالت فعل معروف، الاعراب اس کا فاعل، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے، فاعل جمع مکسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ اگلا جملہ ہے قالا نسوۃ فی المدینہ، شہر میں کچھ عورتیں بولیں۔ اس میں قالا فعل معروف ہے، نسوۃ اس کا فاعل ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے۔ چوتھی صورت کیا ہے؟ فاعل جمع مکسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث۔ اگلا جملہ ہے کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ کذبت فعل معروف ہے، قوم اس کا فاعل ہے، المرسلین مفعول بہ، فاعل کو پہلے لانے کی جوازی صورت ہے، اور
فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے چوتھی صورت کا جز ہے ایک۔ چوتھی صورت کا جز کیا ہے؟ فاعل اس میں جمع ہو۔ یہاں پہ فاعل جو ہے وہ قوم ہے اور قوم اس میں جمع ہے۔ اگلا جملہ واتخذ قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم نے بنا لیا۔ واتخذ فعل معروف ہے، قوم موسیٰ اس کا فاعل ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں جوازی صورتوں میں سے چوتھی صورت کا جز ہے، وہی کہ فاعل اس میں جمع ہو، قوم اس میں جمع ہے۔ اگلا جملہ ہے والشمس تجری لمستقر لہا، اور سورج نکلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ تجری فعل معروف ہے، اس میں ہی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں فعل کو مؤنث لانے کی وجوبی صورتوں میں سے دوسری صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ فاعل واحد تثنیہ مؤنث کی ضمیر ہو، خواہ وہ مؤنث حقیقی ہو یا غیر حقیقی ہو۔ یہاں پر ضمیر ہے تجری میں، جو ہی ضمیر نکل رہی ہے وہ لوٹ رہی ہے شمس کی طرف۔ اگلا جملہ ہے فلما را الشمس بازغا، پھر جب سورج جگمگاتا دیکھا۔ اس میں را فعل معروف ہے، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے، الشمس مفعول بہ ہے، یہاں فاعل مفعول بہ سے پہلے ہے۔ وجوبی صورتوں میں سے دوسری صورت ہے کہ فاعل ضمیر مرفوع متصل ہو۔ اس میں ضمیر نکل رہی ہے را میں، تو وہی فاعل بن رہی ہے، تو یہ وجوبی صورت دوسری وجوبی صورت ہو گئی۔ اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے اس جملے میں فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ چوتھی صورت ہے، یہاں پہ چوتھی صورت یہ ہے کہ فاعل واحد یا تثنیہ مذکر ہو، یہاں ہوا ضمیر پوشیدہ راجع ابراہیم علیہ السلام ہے، اس لیے جو ہے اس کو مذکر لانا واجب ہے۔ اگلا جملہ ہے قال الظالمون ان تتبعوا الا رجلا مسحورا، اور ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔ اس میں قالا فعل معروف ہے اور ظالمون اس کا فاعل، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں فعل کو مذکر لانا واجب ہے۔ تیسری صورت یہاں پر وجوبی تیسری صورت ہے وہ کہ فاعل جمع مذکر سالم ہو، تو یہاں پہ جمع مذکر سالم الظالمون ہے، قالا کا فاعل، تو یہ وجوبی صورت ہو گئی۔ اور تتبعون فعل معروف ہے، فاعل واو ضمیر بارز ہے، اور مفعول بہ رجلن ہے، فاعل وجوباً مفعول بہ سے پہلے ہے۔ یہاں صورت دوسری صورت ہے وجوبی، فاعل کو مفعول بہ سے مقدم رکھنے کی، کہ فاعل ضمیر مرفوع متصل ہو، مفعول بہ میں الا کے ذریعے حصر کیا ہو۔ یہاں پر مفعول بہ میں الا کے ذریعے حصر بھی ہے، اور فاعل ضمیر مرفوع متصل ہے۔ اگلا جملہ ہے لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے۔ لا تنفع فعل معروف ہے، الشفاعۃ اس کا فاعل ہے، من اپنے صلے کے ساتھ مل کر مفعول بہ، یہاں فاعل کا مفعول بہ سے پہلے ہونا واجب ہے، فاعل یہاں مفعول بہ سے پہلے رکھا گیا ہے، اس کا یہ وجوبی صورت ہے، اور وجوبی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے۔ چوتھی صورت ہے مفعول بہ میں الا کے ذریعے حصر کیا گیا ہو، یہاں الا کے ذریعے من اذن له الرحمن میں حصر ہے، تو الشفاعۃ کو جو فاعل ہے اس کا مقدم کرنا واجب، وجوبی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے۔ اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں پر جوازی صورتوں میں سے دوسری صورت کا جز ہے۔ دوسری صورت کا جز یہ ہے کہ فاعل مؤنث لفظی غیر جاندار ہو، تو یہ الشفاعۃ
فاعل ہے، مؤنث لفظی ہے، اس میں تا ہے اور یہ غیر جاندار ہے۔ ازینا یہاں پر فعل معروف ہے، الرحمن اس کا فاعل ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث کے لحاظ سے یہاں مذکر کی وجوبی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے، فاعل واحد یا تثنیہ مذکر ہو۔ تو یہاں پر فاعل ازین لہ الرحمن کا رحمان ہے۔ اگلا جملہ ہے فما آمنا لموسیٰ الا ذریۃ من قومی، تو موسیٰ پر ایمان نہ لائے مگر اس کی قوم کی اولاد سے کچھ لوگ۔ اس میں آمنا فعل معروف ہے، اس کا فاعل ذریۃ ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں مذکر کی وجوبی صورتوں میں سے صورت نمبر 1 ہے۔ صورت نمبر 1 کیا ہے کہ فاعل اللہ کے بعد ہو۔ یہاں پہ فاعل اللہ کے بعد ہے، جو ذریتن ہے وہ اللہ کے بعد میں رکھا ہوا ہے، تو یہ وجوبی صورتوں میں سے پہلی صورت ہو گئی۔ اگلا جملہ ہے مضت الدہور وما اتینا بے مثلی، زمانے گزر گئے اور اس جیسا نہ لا سکے۔ اس میں مضت فعل معروف ہے، اس کا فاعل الدہور ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں مذکر و مؤنث کی جوازی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے۔ چوتھی صورت ہے فاعل جمع مکسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث۔ اسی جملے میں اتینا فعل معروف ہے، اس کا فاعل نون ضمیر بارز ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں فعل کو مؤنث لانے کی وجوبی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے۔ چوتھی صورت ہے فاعل جمع مذکر مکسر غیر عاقل کی ضمیر ہو۔ یہاں مکسر بھی ہے دہور اور غیر عاقل بھی ہے، اور جمع مذکر ہے، تو اس کی طرف جو ضمیر لوٹ رہی ہے اس وجہ سے یہ چوتھی صورت میں آ گیا۔ اگلا جملہ ہے جال کریم ابوہ، وہ شخص آیا جس کا باپ شریف ہے۔ اس میں جا فعل معروف، الکریم ابو اس کا فاعل، الکریم شبہ فعل معروف ہے، ابوہ اس کا فاعل ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں مذکر کی وجوبی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے۔ چوتھی صورت ہے کہ فاعل واحد یا تثنیہ مذکر ہو۔ یہاں پر الکریم ابوہ پورا ملا کر شبہ جملہ ہو کر کے جا کا فاعل بن رہا ہے، اور ویسے اس کے علاوہ الکریم جو ہے وہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو ابوہ مضاف مضاف الیہ ہو کر کے اس کا فاعل بن رہا ہے، تو یہ وجوبی صورتوں میں سے چوتھی صورت میں آ گیا کہ فاعل واحد یا تثنیہ مذکر ہو۔ یہاں پہ واحد مذکر ہے اس لیے چوتھی صورت میں ہے یہ۔ اگلا جملہ ہے ما جاء الا خدیجۃ، صرف خدیجہ آئی۔ جا فعل معروف ہے، خدیجۃ اس کا فاعل ہے، اور فعل کے مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں مذکر کی وجوبی صورتوں میں سے پہلی صورت ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فاعل اللہ کے بعد ہو۔ یہاں پر خدیجۃ جا کا جو فاعل ہے وہ اللہ کے بعد ہے، تو یہ وجوبی صورتوں میں سے پہلی صورت ہو گئی۔ اگلا جملہ ہے اکرم الکریم خلقو، اس کی تعظیم کر جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس میں اکرم فعل معروف ہے، اس کا فاعل انت ضمیر پوشیدہ ہے، کیونکہ اکرم امر کا صیغہ ہے، اس میں انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے۔ الکریم خلقو یہ پورا شبہ جملہ ہو کر کے مفعول بہ ہے، یہاں فاعل کا مفعول بہ سے پہلے لانا واجب ہے، فاعل مفعول بہ پر مقدم ہوگا، کیونکہ پہلی وجوبی صورت ہے کہ فاعل ضمیر مرفوع متصل ہو، اور یہ یہاں پہ ضمیر مرفوع متصل ہے جو اکرم میں انت ضمیر پوشیدہ نکل رہی ہے۔
اسی میں الکریم شبہ فعل معروف ہے کیونکہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، خلقہ اس کا فاعل ہے مضاف مضاف ہو کر، اور فعل کے مذکر و مؤنث ہونے کے لحاظ سے یہاں مذکر و مؤنث کی جوازی صورتوں میں سے چوتھی صورت ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ فاعل جمع مکسر ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو خلق جو ہے وہ جمع مکسر ہے، اس لیے جوازی صورتوں میں سے یہ چوتھی صورت میں ہے۔